السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تیسری کلاس کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنا وقت فارغ کرنے اور دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً سب سے افضل علوم میں سے سب سے افضل علم یہ قرآن کا علم ہے، اور جتنے بھی علوم ان کے علاوہ ہیں وہ اس کے تابع ہیں، اور وہ علوم صرف اسی لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ انسان قرآن مجید کی تعلیم اچھے انداز سے حاصل کر سکے اور قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ یہی اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، یہی ان تمام علوم کی بنیاد ہوتی ہیں، اور بالآخر ہر انسان نے اسی کی طرف آنا ہے۔ یہاں تک کہ صوفیاء کرام جن کے ہاں مختلف طرح کے اذکار ہوتے ہیں، مراقبات ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے کہ مشائخ اور بزرگان دین جب اپنی زندگی کے آخری عمر میں ہوتے ہیں تو جب آخری عمر میں ہوتے ہیں تو دیکھ لیں بزرگان دین جو ہے، جب یہ ریکارڈنگ کا ایک ساتھی کہہ رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، تو بزرگان دین اپنے جب زندگی کے آخری عمر میں ہوتے ہیں تو ان کا رجحان قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ ہو جاتا ہے، اور سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکابرین کا کہ ان کی جو ہے روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، اور جو ہے روزانہ جو ہے دو قرآن ختم کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے نہ جانے کتنے قرآن مجید اپنے گھر کے اندر ختم کروائے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں قرآن مجید کی اہمیت بیٹھی ہوئی تھی، اور قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید یہ سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت اور رشد بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی خیر جو ہے چھپی ہوئی ہے، اور ہر طرح کی خیر موجود ہے، اور اتنی آسان کر دی گئی ہے کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقی السمع وہو سمیع۔ اچھا، تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر، لیکن اس سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جو بدل و جان قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہٰذا ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھنے والے ہوں۔ ہم نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کے انتخاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ایک مکی سورت ہے، اور اس میں جو ہے جو مکی صورتوں کے اندر جو موضوع ہوا کرتا ہے، یعنی توحید، بعث اور رسالت، ان کا بطریق اتم بیان موجود ہے۔ ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے متعدد انبیاء کرام کے واقعات بھی مذکور ہیں۔ تب ہم آتے ہیں سورہ عنکبوت کی طرف۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جب انہیں اللہ کی ذات کے متعلق اللہ کے احکامات کی وجہ سے کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے جعل فتنة الناس كعذاب اللہ تو لوگوں کے ذریعے سے آنے والی آزمائش کو وہ اللہ کا عذاب تصور کرتے ہیں. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے مدد اترتی ہے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا اللہ پاک نہیں جانتا کیا جہاں والوں کے دلوں میں بھید ہیں. اللہ پاک دلوں کے رازوں سے واقف ہے. تو یہاں منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سورہ عنکبوت کی ابتدا سے لے کر ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان والوں کا تذکرہ آیا، کافروں کا تذکرہ آیا، اور ساتھ میں جو ہے والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا. اب یہاں سے منافقین کے ذکر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی مناسب ہے کہ منافقین کا بھی تذکرہ جو ہے وہ کفار خالص کفار کے ساتھ کر دیا جائے. بلکہ سورہ بقرہ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان جو سورہ بقرہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے الف لام میم کے آگے ہی آپ دیکھیں گے کہ گنتی کی چند آیتوں میں ایمان والوں کا بیان ہے، گنتی کی چند آیتوں میں کفار کا بیان ہے، اور پھر ایک تفصیلی اور لمبا بیان جو ہے منافقین کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفاق ایک ایسی چیز ہے جس میں پڑ جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہو، یہ کفر کی طرف ہر شخص نہیں جاتا، لیکن ایمان میں رہتے ہوئے کفریہ حرکات اور کفریہ نظریات اپنا لینا یہ زیادہ بنسبت آسان ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کی طرف چلے جانے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی بنا پر اللہ پاک نے منافقین کو بہت زیادہ کھول کر بیان کیا، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایمان والا منافقین کی فہرست میں اپنا شمار نہ کروا لے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ منافق کی یہ نشانی بتا رہے ہیں اللہ پاک، جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے لوگوں کے ذریعے سے، جو آزمائش ان کو پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ایمان کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا ہے. اور وہ اپنے آپ اور ایمان والوں کو کوسنے لگتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے جو ہے مدد نازل ہو جاتی ہے تو ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم کافروں کے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، جنگ میں نہیں لڑیں گے، حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کریں گے، برا بھلا کہیں گے. لیکن جب مال غنیمت آئے گا، جب جو ہے نام کمانے کا وقت آئے گا، تو سب سے آگے یہ پیش آپ کو نظر آئیں گے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم تو لوگوں کو تو شاید بیوقوف بنا لو، لیکن اللہ پاک جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ جان لینا، علم یعلم کہتے ہیں جاننے کو. اور تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف جب جان لینے کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دکھا دینا، کہ اللہ پاک دکھا دیں گے، ظاہر کر دیں گے. اللہ پاک ضرور یہ بات ظاہر کر دیں گے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. ان آزمائش کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک ایمان اور مومنین اور منافقین کے درمیان فرق واضح کر دے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اب یہ کافر کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں؟ کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہمارے راستے پہ چل پڑو اور ہم تمہاری غلطی کوتاہیوں کو اپنے سر لے لیں گے.
تمہارے گناہوں کے بوجھ کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ ان کے گناہوں کے بوجھ سے کچھ بھی ذرہ برابر بھی اپنے کندھے پہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولا يحملن اثقالهم اثقالا مع اثقالهم، یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جو ہے ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ لوگ گمراہ کر چکے ہوں گے یا اپنے بہکاوے میں لا چکے ہوں گے، ان کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے۔ اور قیامت کے دن ان کی غلط دغا بازیوں کے بارے میں اور ان کے غلط پروپیگنڈوں کے بارے میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ کفار، یہ اس مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی فکر نہیں کرو، تم گناہ کر لو اور اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے دن اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی اور شخص کسی دوسرے کا بوجھ یا گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لے، اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کا اپنا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو گناہ کی طرف دعوت دی اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس شخص نے گناہ کر لیا تو اس بہکاوے میں لانے والے شخص پر دوہرا گناہ ہوگا۔ اس کو اس کے اپنے گناہ اس کے اوپر ہوں گے، لیکن جس نے بہکاوے میں آ کر کسی کام کو اپنایا اس کا گناہ بھی بہکانے والے پر بھی ہوگا۔ بہکانے والے پر اپنے گناہ ہوں گے، بہکانے والے پر بہکانے کا گناہ بھی ہوگا، اور بہکاوے میں آ کر جس شخص نے جو گناہ کیا وہ گناہ بھی بہکانے والے پر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت اور خطرناک بات ہے۔ وہ اللہ پاک سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ یہ قیامت کے اندر کیا ہوگا، اور ہمیں اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی گناہ عام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہی کے اندر 2 شخص گزرے ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حابیل نیک تھا، قابیل تھوڑا سا سخت سا تھا۔ تو ہوا یہ واقعہ شاید سنا بھی ہو آپ لوگوں نے۔ تو دونوں کو اس دور میں جو ہے ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی جو ہے بطن سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر جو ہے دوسرے بطن سے دوسرے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ویسے ہمارے ہاں ایک ہی ماں باپ کے اولاد کا آپس کا نکاح درست نہیں ہوتا، لیکن اس شریعت میں جو ہے ایک ہی ماں باپ کی آپس کی اولاد کا نکاح درست ہوتا تھا، البتہ ایک ہی بطن سے ہونے والی اولاد کا نکاح درست نہ تھا۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قابیل کا اس سے نکاح درست نہیں تھا۔ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی حابیل کا اس کے ساتھ نکاح درست نہیں تھا۔ تو آگے چل کر ہوا یہ کہ حابیل کا نکاح طے پایا ایک لڑکی سے جو قابیل کے ساتھ بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ قابیل کا اس سے نکاح درست نہ تھا، لیکن قابیل نے کہا کہ میں جو ہے اس سے نکاح کروں گا۔ قابیل نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور جو ہے حابیل کے ساتھ لڑنے لگا۔ حابیل نے کہا کہ میں تو تم پر کچھ بھی نہیں کروں گا، تم مجھے کچھ بھی حملہ کر لو، میں اللہ کے حکموں کو نہیں توڑ سکتا، اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ قابیل نے آ کر حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اور یہ یاد رکھنے کے لیے یاد رکھ لیں کہ قاف سے قتل بھی ہے اور قاف سے قابیل بھی ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنے میں مددگار ہوگی کہ ان دونوں بھائیوں میں قاتل کون تھا۔ قابیل قاتل تھا۔ تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا گناہ قابیل کو ضرور ملے گا، کیونکہ اس قتل کی بنیاد اور قتل کا تصور جس شخص نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ قابیل تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کھول لیتے ہیں
مسلم شریف کی حدیث ہے، من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ جو کسی کو کسی خیر کے کام کی طرف بلائے گا اسے اس خیر کے کام کا اسی کے بقدر اجر و ثواب ملے گا، اور ان میں سے کسی کے بھی اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو کسی کو برائی کی طرف بلائے گا تو اسے برائی کرنے والے کے گناہ کے بقدر گناہ ملے گا، ان دونوں میں سے کسی کے گناہ میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم کسی کو کسی غلط کام کی طرف دعوت دیں اور وہ شخص اس غلط کام کو کر بیٹھے اور اس کا گناہ، اس کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑ جائے۔ ہمیں جو ہے ساتھ میں ہمیں منافقین کے مکر و فریب، ان کی چال سازیوں، کفار کے چال سازیوں سے بچنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، اپنے آپ اللہ سے مانگنا ہوگا کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچائے۔ یہ آج کی سورہ عنکبوت کی ان آیات کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی کل انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم سیرت کے ضمن میں بیان کریں گے، تفسیر کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی، سیرت کی کلاس کی طرف۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس کے اندر ہم بیان کریں گے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جانا۔ 570 اور زیادہ راجع 571 عیسوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ ایک بعثت کہتے ہیں نبوت مل جانا، اور نبوت یعنی نبوت سے پہلے کے 40 سال جو مکہ میں گزرے، پھر 13 سال مزید نبوت ملنے کے بعد جو مکہ میں گزرے، جو نبوی سال کہلاتے ہیں، اور پھر 10 سال وہ جو مدینہ منورہ کے اندر گزرے۔ کل یہ 63 سال ہوتے ہیں، جن میں سے 53 سال مکہ مکرمہ کے مل کی زندگی کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی کے ہیں۔ تو ان 63 سالوں میں سے ابتدائی سال اور کی گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت کے برکت سے ہو جانے والے جو ہیں کہ ولادت کے موقع پہ دیکھی جانے والی برکات کا تذکرہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو بھی ذکر کیا تھا، اور ابھی آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جانے کا تذکرہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 3 عورتوں کا دودھ پیا تھا، اور ایک زاد المعاد میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 4 عورتوں کا دودھ پیا تھا۔ ایک عورت وہ تھی جن سے 1 مرتبہ دودھ پیا تھا، اور حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہی وہاں دودھ پیا تھا، تو وہ اگر اس کو بھی شمار کرتے ہیں تو کل 4 عورتیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال زیادہ مشہور 3 ہیں، اور ان 3 خواتین کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھیں، اور سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں، باندھی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ طائف کے اندر جو ابھی مکہ ہی سعودی عرب میں ہی آتا ہے، مکہ سے زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ گاڑیاں بھی مکہ سے طائف کی طرف جاتی ہیں، اور وہاں پر ایک ہل بھی موجود ہے جہاں سے معتمرین جو ہے عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں اور طواف کے لیے تشریف لاتے ہیں، عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو طائف میں ایک قبیلہ آباد تھا بنو سعد۔ بنو سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ تھی، ان کے شوہر تھے جن کا لقب ابو کبشہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں اور کہ گدھی پر سوار تشریف لاتی ہے، مکہ مکرمہ آتی ہیں اپنے سہیلیوں سمیت،
اور وہاں سے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لی جائے کہ آخرکار یہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ تھی کہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے دور گاؤں دیہات میں لے جایا جاتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بنو سعد کے اندر جو ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دستور تھا عربوں کے اندر کہ وہ شہر کے اندر چونکہ آلودگی زیادہ ہوتی ہے، وبائیں لوگوں کا مختلف علاقوں سے آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جو وائرس ہے اس زمانے میں بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ وبائیں ہوا کرتی تھیں اور وہ پھیلتی تھی، لوگ بیماریاں زیادہ ہوتی تھی شہر کے اندر۔ اب جو بھی اس کی وجوہات ہوں، لیکن اس زمانے میں جو ہے بیماریاں زیادہ ہوتی تھیں اور شہروں کے اندر، اور گاؤں دیہات کے اندر جو ہے تازہ آب و ہوا کے اندر آدمی اچھی پرورش پا لیتا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ دستور تھا عربوں کے اندر کہ وہ بچوں کو گاؤں دیہات کی طرف بھیج دیتے تھے، اور گاؤں دیہات کے اندر بچے کچھ وقت گزارتے تھے، 3 سال 4 سال، کبھی 5 سال، اس کے بعد پھر واپس شہر میں اپنے والدین کے پاس تشریف لے آتے تھے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں زیادہ جو ہے اچھی نشو و نما پالے، ان کا بچپن کے اندر ان کی غذائیت اچھی ہو، تاکہ آگے چل کے وہ اچھے انداز سے جو ہے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو خلاصہ کرام یہ کہ حلیمہ سعدیہ اپنے سہیلیوں سمیت جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لائیں، اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 ماہ کے تھے، بطن میں تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ مختلف دائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دائی نے قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ یتیم ہے، اور جب یہ یتیم ہے تو جب ان کو واپس لایا جائے گا اپنے تربیت کے بعد، تو ان کے والد کی طرف سے ہمیں کچھ خاص انعامات جو ہے اور ہدایہ ملنے کا امکان نہیں ہے۔ سب نے ان کو، کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، لیکن جب جانے کا وقت ہوا، دوبارہ اپنے قبیلے میں لوٹنے کا، اپنے گاؤں لوٹنے کا وقت ہوا، تو سب دائیوں کے پاس کوئی نہ کوئی بچہ موجود تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کے پاس کوئی بچہ نہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں تو کہ میں پریشان ہو گئی، کہ میں نے بولا کہ ہمیں تو بچہ لینا ہی ہے، ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، میرے شوہر نے کہا کہ آپ ان کو لے لیں، اللہ نے انشاءاللہ انہی میں ہمارے لیے برکت رکھی ہوگی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود لے لیا اور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، وہ ایک گدھی تھی جس پر وہ سوار تھی۔ تو ہوا یہ کہ جس گدھی، خود بیان کرتی ہیں کہ میں پہلے جب اس گدھی پر آ رہی تھی تو بہت زیادہ سست، یہ کاہل یہ گدھی تھی، اور جو ہے کیا نام کہ اس کی وجہ سے سفر کرنا دشوار تھا۔ مجھے اکثر میری سہیلیاں کوس رہی ہوتی تھیں کہ بھائی کیا کر رہی ہو، اور ان کو میری وجہ سے پیچھے رہ جانا پڑتا تھا۔ لیکن وہی سفر تھا، ایک آنے کا سفر تھا طائف سے مکہ کا، اور ایک مکہ سے دوبارہ طائف اپنے گاؤں لوٹنے کا سفر تھا۔ فرق یہ تھا کہ جب آ رہی تھیں تو آمنہ کا لال فخر کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ تھے، جب جا رہی تھیں تو اتنی کائنات کے دولہے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ تو اور وہ بابرکت ہستی، بچپن سے بابرکت، پیدائش سے بابرکت، پیدا ہوئے تو اپنی والدہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور تو جو ان کی دائیاں ہیں وہ ان کی برکات سے کیسے محروم ہو سکتی تھی۔ ان کی گدھی سب سے زیادہ تیز چلنے لگی، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی، حضرت آمنہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں فقر و فاقے کی وجہ سے میرے تھن سے مجھ سے دودھ آنا بند ہو گیا تھا،
اور میں اپنے جو ہے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلا سک رہی تھی، لیکن میرے بچے بلا رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جو ہے میرے جو ہے تنوں میں بھی میرے جو ہے میرے پاس بھی میرے اندر بھی دودھ آ گیا۔ تو بہرحال جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کے دودھ نوش فرمایا، حضور اور حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بچوں نے بھی سیر ہو کے دودھ نوش فرمایا۔ تو واپسی کے وقت وہی گدھی تھی، لیکن اب وہ اتنا آگے نکل رہی تھی کہ دوسری سہیلیاں جو کہہ رہی تھیں کہ بھائی اس کو اب تھوڑا آہستہ کرو، ورنہ یہ ہم سے بہت آگے نکل جائے گی، ہم تمہارے پیچھے کیسے چلیں گے، اور حیران ہو گئے تھے کہ وہی گدھی کیسے اتنا تیز چل رہی ہے۔ تو اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی۔ پھر یہ ہوا کہ اپنے اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد جو ہے حضور حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں تھیں وہ جو ہے چرنے کے لیے کسی زمین پہ کسی کھیت پہ جایا کرتی تھیں۔ بکریاں جہاں جاتی تھیں وہیں پر دوسرے بکریاں بھی جاتی تھیں، دوسرے جو ہے دائیوں کی بکریاں جاتی تھیں، لیکن دوسرے دائیوں کی بکریاں بغیر چرے آ جاتی تھیں اور ان کو کچھ گھاس پاس نہیں ملتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب بھی جاتی تھی اسی جگہ سے حالانکہ چر کے آتی تھی، لیکن ان کو گھاس بھی مل جاتا تھا، اور جب آتی تھی تو ان بکریوں سے دودھ کے تھن جاری ہوتے تھے اور جتنا چاہتے تھے دودھ نکالا جا سکتا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی یہ جو ہے اللہ پاک نے جاری کیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہاں پر جو ہے بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کر رہا ہوتا تھا۔ پھر جب اسی طرح یہ 2 برس مکمل ہوئے، 2 برس جب اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کے ہوئے تو انتہائی زیادہ توانا ہو گئے تھے، اور 2 سال کی عمر میں باتیں کرنے چلنے لگے تھے، اور ان کی جو ہے بڑھوتری دوسرے بچوں کی بڑھوتری سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اچھا جب 2 سال مکمل ہونے لگے تو ان کا حضرت خدیجہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس دوبارہ لوٹ آئیں، اور لوٹ آنے کے بعد چونکہ خواہش یہ تھی کہ یہ ہمارے پاس مزید عرصہ رہیں، تو انہوں نے یہ عرض کی کہ ان کو یہاں کے مکے کی آب و ہوا ان کو بیمار کر دے گی، آپ اس کو ہمارے پاس مزید چند سالوں کے لیے دے دیں، چند سالوں کے بعد دوبارہ آپ کے جو ہے آپ کا بچہ لوٹا دیں گے۔ بی بی آمنہ راضی ہو گئی اور دوبارہ سے جو ہے حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ لیکن اللہ کا کہنا یہ ہوا کہ ولادت کے اور اسی طرح زندگی گزر رہی تھی، اور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے جو ہے بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رضائی بھائی بہن بھی ہیں، حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ثابت ہے، یعنی دودھ شریک بھائی بہن کا رشتہ ثابت ہے، وہ 4 ہیں۔ عبداللہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کا نام ہے، اور 3 ان کی بیٹیاں ہیں، انیسہ، جزامہ اور حزیمہ۔ تو جزامہ کا ایک اور نام ان کا جو ہے لقب انشاءاللہ آگے آئے گا، اور ان کا ایک اور جو ہے کردار اور ان کا ایک اور تذکرہ جو غزوہ حنین کے موقع پر ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ عنقریب آئے گا۔ تو رضاعت خطا تو 4 یا 2 قول ملتے ہیں، 4 سال اور 5ویں سال۔ 4 سال اور 5ویں سال، 4 یا 5ویں سال میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کا واقعہ یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اچانک جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ چاک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پکڑ کے لٹایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ جو ہے اپنی جگہ پر ڈال دیا۔
تو اور اس میں جو ہے دوبارہ سے اس جگہ کو سلائی کر دی. اور کہتے ہیں کہ دل کو دھونے کے ذریعے سے اس میں جو شیطان کا حصہ یا وساوس کا جو واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا. تو بچے دوڑتے ہوئے والدہ کے پاس آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. جب آ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں ہی تھے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس کے نشانات موجود تھے، سلائی کے نشانات موجود تھے. تو حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں. پھر وہ اپنے آمنہ کے لال کو آمنہ کے پاس دوبارہ جو ہے 6 سال کی عمر میں لے کر آ گئیں. 6 سال کی عمر میں دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. والدہ نے چاہا کہ میں اپنے جو ہے شوہر اپنے ایک تو ننیال بھی ہو آؤں اور اپنے شوہر کا جو ہے وہ دیکھاؤں کہ قبر کا دیدار کراؤں. تو جو کہ عبداللہ تھے اور وہ کہاں پر دفن تھے؟ وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کے اندر دفن تھے. تو ہاں بی بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئی اور یثرب کی طرف تشریف لے گئیں. یثرب گئیں، 1 مہینہ وہاں اپنے سسرال میں گزارا. اپنے سسرال میں نہیں، معذرت چاہتا ہوں اپنے مائکے میں گزارا، یعنی اپنے گھر میں گزارا. اور واپسی میں جب آ رہی تھیں تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. تو بچپن میں ہی ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے. اور اس یتیمی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ میرے پیارے حبیب ایک تو محبت کے لیے یا محبت کے قابل صرف میں ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی محبت کا اتنا حقدار نہیں ہے جتنا میں ہوں. اور یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ترقی اور عروج کے لیے کسی واسطے اور ذریعے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں جب بھی جس کو بھی ترقی دینا چاہتا ہوں بغیر وسائل کے، بغیر ذرائع کے بھی دے سکتا ہوں. آگے چل کے آپ کے سامنے آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ جو ہے ابھی آپ کو پتہ، ابھی والدین کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہیں گے. اور عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ساتھ ہوگا. ابو طالب زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ اور ایمان لے آنے کے بعد اور بعثت کے بعد سب سے زیادہ ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے وہ ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے. لیکن آپ یہ بھی جان لیں گے کہ کچھ چند ہی عرصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ اور چاچا محترم چاچا ابو طالب دونوں بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود اسلام اپنی آب و تاب سے ساری دنیا میں پھیلتا ہے. پہلے جزیرۃ العرب کو اپنے انوارات سے روشن کرتا ہے، پھر پھیلتے پھیلتے ساری دنیا میں اپنے جو ہے پیغام کو پہنچا دیتا ہے.
السلام علیکم. یہ وہ ہوتا ہے کہ 40 منٹ کا ٹائم ملتا ہے ہمیں. ہم 40 منٹ سے تجاوز کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ہماری کلاس جو ہے منقطع ہو گئی. کوشش کریں گے کہ یہ 40 منٹ میں ہی ہو جائے پورا، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ ایک بار یہ منقطع ہوا کرے گی، پھر دوبارہ سے اس کو شروع کھولنا پڑے گا. بہرحال یہ ایک جو ہے اس کے اندر پیکیج اسی طرح کا ہے، بیسک پیکیج جو ہے وہ. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکات، پھر بی بی آمنہ کے حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ہے اپنی زندگی کے 6 سال گزارنا، اپنی زندگی کے 6 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارنا، اور اس کے بعد جو ہے واپسی میں ایک اور جدائی کا داغ اپنے سینے پہ جو ہے سمو لینا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف راستے میں تھے. ابوا مقام پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اور وہ جگہ دیکھی بھی جا سکتی ہے، اور احکر نے جا کے وہ جگہ دیکھی بھی ہے الحمدللہ. اور وہ ابوا مقام مدینہ منورہ کے قریب ہے، وہ جگہ بھی دیکھی جا سکتی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو جو ہے دفنایا گیا. اور کہتے ہیں کہ بعد میں ان کی قبر کو وہاں سے لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر، ان کی لاش ان کو لے جا کر وہاں سے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. یہ بات بھی مشہور ہے کہ بہرحال ایسا عبداللہ کو اور حلیمہ اور بی بی آمنہ دونوں کو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کی جو ہے خادمہ باندھی ام ایمن تھی. ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور پکڑا تھاما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا آگے لے کے جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے مجھے میری امی کے پاس لے کے جاؤ، مجھے امی کے پاس جانا ہے، امی امی امی. وہ اس کا عمر بھی زیادہ نہ تھی اس وقت، جو ہے امی کے یاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ بھی ہوا. لیکن یہ جدائی تھی جسے برداشت کرنا پڑا. پھر اپنے دادا کے سائے شفقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑے ہوئے. کچھ سال ہی گزرے، بلکہ جب 8 سال 2 مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اب دادا کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کے ساتھ زندگی کیسی گزری انشاءاللہ، اور پھر چچا کے ساتھ کیسی گزری، ایمان کب آیا، شام کا سفر، انشاءاللہ یہ ساری باتیں اللہ نے چاہا تو ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کل جو ہے بوقت تشریف لائیں. 4 بج کے فکسڈ 3:55 پہ ہم لنک سینڈ کریں گے. 4 بجے فکس کلاس شروع ہو جائے اور 40 پہ اختتام ہو. یہ ہماری انشاءاللہ کل سے کوشش رہے گی. آج کلاس شروع ہونے میں دیر ہو گئی، اس کی وجہ سے کلاس تھوڑی سی بیچ میں منقطع بھی ہوئی. تو انشاءاللہ کل سے وقت پہ انشاءاللہ اپنی کلاس کو لے کے چلیں گے. تب تک کے لیے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اپنے طور پر بھی کریں. مختصر اگر دیکھیں گے تو آپ کو سیرت خاتم الانبیاء مفتی شفیع صاحب کی وہ بہت بہترین کتاب ہے. اور اگر تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو تفصیل کے اندر الرحیق المختوم بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور سیرت المصطفیٰ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اردو کے حوالے سے اور آسان ہونے کے اعتبار سے اگر تفصیلی آپ کو دیکھنا ہو تو الرحیق المختوم بہت اچھی کتاب ہے. اسی پر آج کی کلاس کا اختتام کریں گے. امید ہے انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور ایک گزارش میں نے کی تھی کہ ہر ساتھی اپنا روزانہ کا ایک روٹین بنا لے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کی جو ہے دین سیکھنے اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے، عبادت میں، والدین کی خدمت میں، اور اسی طرح اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دنیا کی تعلیم میں صرف ہو. البتہ کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو، اور سوشل میڈیا کو موقوف کریں یا محدود کریں. زیادہ وقت جو ہے آپ کا کتاب بینی میں گزرے.
اصل فائدہ اسی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیر پا جو تاثیر ہوتی ہے وہ بھی کتابوں کی ہی ہوا کرتی ہے. اسی پہ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے میں ایک مرتبہ وعلیکم السلام سننا چاہوں گا.